اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 یمسکم قرح فقد مس قوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہیں دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا لگا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ یہ آیت جو ہے جنگ احد کے موقع پر نازل ہوتی ہے اور اس میں جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو بہت غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے غزوہ بدر میں ایسے ہی 70 جو ہے مشرکین قتل کیے گئے تھے، ان کو بھی یہ غم لگا ہے۔ اسی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اہل ایمان کو غزوہ احد میں اتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی۔ انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا، یعنی مدینہ والوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان مدینہ واپس آ گئے تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس وقت تک معین پر بیعت کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ عورتیں مرثیے کہہ رہی تھی، بیعت کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ اس حالت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل کے لیکن حمزہ لا ابوا لہ، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کوئی رشتہ دار خواتین نہیں تھی۔ حمزہ رضی اللہ تو مہاجر تھے، انصار کے گھرانوں کی خواتین اپنے مقتولوں پر آنسو بہا رہی تھی اور بیعت کر رہی تھی۔ پھر انصار اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو گھر بھیجا کہ وہاں جا کر تعزیت کریں۔ بہرحال دکھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایک حساس دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی اس جیسا چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ 1 سال پہلے بھی 70 افراد مارے گئے تھے جنگ بدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈھارس بتائی کہ بہت غم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ أَيَّامُ نِدَاوُ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ زمانے کے نصیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے۔ اگر امتحان اور آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی عزت نہ پہنچے تو کیسے پتا چلے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ امتحان اور آزمائش سے پتا چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، انہیں اپنی گواہی کے لیے قبول کرے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور ان کو پسند کیا ہے، معاذ اللہ۔ مطلب کوئی ضروری نہیں کہ اگر مسلمان تکلیف میں ہے، کوئی نیک آدمی تکلیف میں ہے تو اس سے اللہ ناخوش ہے، ایسی بات نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان بھی دیتا ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں اور دین کے راستے پہ جمع رہتا ہے کہ نہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ مسلمانوں میں سے خاص طور پر انصار مدینہ کی آزمائش مطلوب ہے۔ جو بھی ایمان لائے ان میں کچھ پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہیں، کچھ منافق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورے طریقے سے پختہ ہو جائیں، اگر کوئی کچا ہی رہتا ہے تو اہل ایمان سے کٹ جائے تاکہ بحیثیت مجموعی جماعتی قوت کی کوئی کمزوری نہ پہنچے۔ یہ تو تمہارے اندر ہر طرح کے لوگ گٹمٹ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے، کچھ منافق بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیز کی ہے کہ سب کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی، اس کے 300 ساتھیوں کا نفاق پر پردہ چاک ہو گیا، اور ورنہ ان کی اصلیت تو تم پر کیسے ظاہر ہوتی؟ بحث و تمہیز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بحث کے معنی ہے کریدنا اور تمہیز کے معنی الگ الگ کرنا۔
ام حسبتم ان تدخلوا جنت، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت میں انسان کو داخل ہونے کے لیے بڑی آزمائش اور قربانی دینی پڑے گی، اللہ کے راہ میں جو بھی مشکلیں آئیں گے اس کو پیش ہونے گی۔ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ گویا ابھی عشق کا امتحان اور بھی ہے، ابھی تو تمہارے لیے اس راستے میں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی۔ یاد رہے کہ یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت میں ہم پڑھا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ زیر مطالعہ آیت 142 میں کی ترتیب بدل ہی ہے۔ یعنی آج کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان تھوڑی سی پریشانی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان تو کمزور ایمان والے پلٹ بھی جا رہے ہیں اس وقت، اور بہت سے سننے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ مرتد بھی ہو جا رہے ہیں۔ تو کمزور ایمان والوں کو بڑا خطرہ رہتا ہے، تو اس لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں چاہے وہ سکھ ہو دکھ ہو کسی بھی طرح کی مصیبت ہو اللہ پہ صبر کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ یہاں پہ روئے سفر ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، ان میں سے خاص طور پر نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم تو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ ان کے جذبات پر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے، اس وقت تو جوش قتال اور جوش ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے۔ یہ ہے موت جسے انسان اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ کا ہے جنگ احد کے بارے میں بچنا ہے، اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں ہمیں اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے اور اسی سے توکل کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنا ہے۔ وہی مدد کرنے والا بھی ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔